آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ سچائی کا زور۔ ابن ہشام نے نقل کیا ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس نے لوگوں کے سامنے بآواز بلند قرآن پڑھا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ایک روز جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، قریش نے بھی ابھی تک اس قرآن کو بلند آواز سے نہیں سنا۔ کیا کوئی ہے جو قریش کے لوگوں کو قرآن سنائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں سناؤں گا۔ عبداللہ بن مسعود دبلے اور کمزور جسم کے تھے۔ مکہ میں ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا جو ان کی حمایت کرے۔ وہ اس وقت لوگوں کی بکریاں چراتے تھے اور ابن ام عبد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے بارے میں ہمیں ڈر ہے، اس کام کے لیے ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا مکہ میں قبیلہ ہو، اور قریش جب اس پر حملہ کرے تو اس کا قبیلہ قریش کو روکے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، مجھے جانے دو کیونکہ اللہ میری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں قریش کے لوگ جمع تھے۔ وہ ان کے پاس کھڑے ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور اس کے بعد بلند آواز سے سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ قریش نے آپس میں پوچھنا شروع کیا کہ یہ ابن ام عبد کیا پڑھ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ اس کلام کا کوئی حصہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھے اور عبداللہ بن مسعود کے منہ پر مارنا شروع کیا، تاہم وہ برابر پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن مسعود اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے تو ان کے چہرے پر مار کا نشان ظاہر ہو چکا تھا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا، تمہارے بارے میں ہم کو اسی کا اندیشہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، خدا کے دشمن آج مجھ کو جتنا کمزور معلوم ہوئے اتنا کمزور مجھے کبھی معلوم نہیں ہوئے تھے، اور اگر تم چاہو تو کل پھر میں اسی طرح جا کر ان کو قرآن سناؤں گا۔ ایک کمزور اور بے سہارا آدمی کے اندر یہ قوت کہاں سے آئی کہ وہ کسی مادی تحفظ کے بغیر دشمنوں کے مجمع میں گھس گیا اور ان کو بلند آواز سے وہ کلام سنانے لگا جس کا سننا اس کو سب سے زیادہ ناگوار تھا۔ اس قوت کا راز سچائی پر یقین ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو کامل یقین تھا کہ وہ حق پر ہے اور قریش باطل پر۔ قریش نے جب عبداللہ بن مسعود کو مارنا شروع کیا تو ان کا یقین اور بڑھ گیا، کیونکہ ان کے دل نے کہا کہ قریش کے پاس دلیل کی زبان میں ان کے جواب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کی جارحیت صرف اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ دلیل کے میدان میں وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس پا رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود سچائی کے زور سے زور آور تھے، اور یقیناً سچائی کا زور سب سے بڑا زور ہوتا ہے۔ دنیا کی رزم گاہ میں بہادر بننے کا راز یہ نہیں کہ آدمی پر مشکلات نہ گزریں۔ مشکلات تو اس دنیا میں ہر ایک کے لیے آتی ہے۔ بہادری کا اصل راز یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی ایسا یقین ہو جو اپنے مقصد کے مقابلے میں مشکلات کو اس کے لیے حقیر بنا دے۔ دکھوں کی اس دنیا میں مشکلات کو وہی شخص جھیلتا ہے جس کو مشکلات سے بڑی کوئی چیز مل گئی ہو۔ مومن کو یہ چیز کمال درجے میں حاصل ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک ایسا حق ہوتا ہے جس کی عظمت اور صداقت پر اسے ادنا شبہ نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس راہ میں ہر قربانی آخرت میں اس کی کامیابیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہم معنی ہوگی۔ یہ یقین اس کے لیے حق کے اعلان کو ایسی لذت بنا دیتا ہے جس کا سرور کبھی ختم نہ ہو۔ مخالفین کی جارحیت صرف اس یقین میں اضافہ کرتی ہے کہ وہ سراسر حق پر ہے اور اس کے مخالفین سراسر باطل پر۔ جارحیت دراصل سچائی کے میدان میں اپنی شکست کا اعلان ہے۔ مخالفین کی جارحیت ایمان و اسلام کے داعی کے لیے اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اس کے مخالفین دلیل کے میدان میں اپنی بازی ہار چکے ہیں، کیونکہ جس کے پاس دلیل کی طاقت ہو وہ کبھی جارحیت کی طاقت استعمال نہیں کرتا۔ سچائی ایک اعلیٰ ترین ظہری یافت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کی طاقت کا خزانہ آدمی کے اپنے اندر ہوتا ہے۔
جبکہ دوسری تمام طاقتیں خارجی طاقتیں ہیں۔ ان کا خزانہ آدمی کے اپنے وجود کے باہر ہوتا ہے۔ دوسری طاقتوں کا ذخیرہ محدود ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں نازک حالات میں خود اپنے بچاؤ کی فکر میں لگ جاتی ہیں۔ اس بنا پر وہ نازک مواقع پر آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مگر سچائی کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ سچائی وہ عطا طاقت ہے جس کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سچائی جب ایک بار کسی کو مل جائے تو وہ اس کی جان کے ساتھ ساتھ باقی رہتی ہے، وہ کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتی۔ سچائی کی طاقت آخری وقت تک آدمی کا سہارا بنی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جبکہ بظاہر اس کے ساتھ کوئی طاقت موجود نہیں ہوتی۔ مومن کو جو سچائی ملتی ہے وہ خود خدا ہوتا ہے۔ مومن خدا کو سب سے بڑی حقیقت کے طور پر پا لیتا ہے، اور پھر جو سب سے بڑی ہستی کو پا لے وہ اس کے بعد کسی چھوٹی چیز سے کیوں ڈرے گا؟ اس کے بعد تو کوئی چیز پانے کے لیے باقی ہی نہیں رہتی۔ سب ہیڈنگ: کبھی پیچھے ہٹنا سب سے بڑا اقدام ہوتا ہے، مگر اس کو وہی لوگ جانتے ہیں جو بڑے دل والے ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 11 ہجری کے بعد 20 سال تک فتوحات اسلام کا زبردست سلسلہ جاری رہا۔ ہر مہینے کسی نہ کسی بڑے علاقہ کی فتح کی خبر آتی تھی، مگر تیسرے خلیفہ کی شہادت 35 ہجری کے ساتھ جو باہمی لڑائیاں شروع ہوئیں، انہوں نے تقریباً 10 سال تک فتوحات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ وہ شخص جس نے اس بند دروازے کو کھولا وہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 41 ہجری میں آپ کی خلافت سے دستبرداری بظاہر میدان عمل سے واپسی کا ایک فیصلہ تھا، مگر اس واپسی نے اسلامی تاریخ میں اور اقدام و عمل کے نئے امکانات کھول دیے۔ حسن بن علی بن ابی طالب شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے، ربیع الاول 5 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 17 رمضان 40 ہجری کو کوفہ میں ہوئی تو آپ کی عمر 37 سال تھی۔ اس وقت صرف عراق اور ایران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر خلافت رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ یمن، حجاز، شام، فلسطین، مصر وغیرہ میں امیر معاویہ کی حکومت قائم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر خلافت علاقہ میں بھی بہت سے لوگ درپردہ آپ کے مخالف تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، جو کہ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت حسن نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خلافت کی ذمہ داری کو قبول کر لیا، مگر ان کے اندر چونکہ اقتدار کی ہوس نہ تھی، انہوں نے بہت جلد اس حقیقت کو محسوس کر لیا کہ موجودہ حالات میں ان کا خلافت پر اصرار کرنا صرف ملت کے انتشار میں اضافے کے ہم معنی ہوگا۔ انہوں نے ایک حقیقت پسند انسان کی طرح ایک بار اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے کہا تھا، میں جانتا ہوں کہ نبوت و خلافت دونوں ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی۔ اسی نزاکت کی وجہ سے آپ نے بیعت کے وقت لوگوں سے یہ اقرار لے لیا تھا کہ میں جس سے جنگ کروں تم اس سے جنگ کرو گے، میں جس سے صلح کروں تم اس سے صلح کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوفے کے لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کے لیے حضرت علی کا اس دنیا سے جانا گویا راستہ صاف ہونے کے ہم معنی تھا۔ انہوں نے حضرت علی کی شہادت کی خبر ملتے ہی اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کر لیا اور یہ منصوبہ بنایا کہ بقیہ اسلامی علاقوں عراق اور ایران کو بھی اپنے ماتحت کر کے اپنی حکومت کر لے، اور یہ منصوبہ بنایا کہ بقیہ اسلامی علاقوں عراق و ایران کو بھی اپنے ماتحت کر کے اپنی حکومت کو مکمل کر لے۔ امیر معاویہ تجدید بیعت سے فارغ ہونے کے بعد 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفے میں داخلے سے پہلے انہوں نے امام حسن کو پیغام بھیجا کہ جنگ سے بہتر یہ ہے
کہ آپ مجھ سے صلح کر لیں اور مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیں۔ امام حسن کے پاس بھی اس وقت 60,000 کا لشکر تھا جو لڑنے مرنے پر تیار تھا، مگر امام حسن نے مسلمانوں کو باہمی خون ریزی سے بچانا زیادہ ضروری سمجھا۔ وہ اپنے حق کے خلافت سے از خود دستبردار ہو گئے اور صرف 6 ماہ خلیفہ رہ کر امیر معاویہ کے ہاتھ کوفہ کی مسجد میں بیعت کر لی۔ امام حسن کے پرجوش حامیوں کے لیے یہ ذلت ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف بہت شور و غل کیا، آپ کو آر المسلمین مسلمانوں کے لیے ننگ کا خطاب دیا، کہا کہ آپ کافر ہو گئے ہیں، آپ کے کپڑے نوچے، حتیٰ کہ آپ پر تلوار سے حملہ کیا، مگر آپ کسی بھی حال میں مقابلہ آرائی کی سیاست اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ فرمایا خلافت اگر معاویہ بن ابو سفیان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ ایک شخص کے پیچھے ہٹ جانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف باہمی اجتماعیت میں تبدیل ہو گیا، اور 41 ہجری میں جو اسلامی تاریخ میں صفین و جمل کے بعد تیسری سب سے بڑی باہمی خون ریزی کا عنوان بنتا، عام الجماعت کے نام سے پکارا گیا، وہ اختلاف کے بجائے اتحاد کا سال بن گیا۔ مسلمانوں کی قوت جو آپس کی لڑائیوں میں برباد ہوتی، اسلام کی اشاعت و توسیع میں صرف ہونے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی پیچھے ہٹنے ہی کا نام آگے بڑھنا ہوتا ہے، اگرچہ بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کسی قسم کی پسپائی یا فرار نہ تھا، یہ انتہائی مکمل سیاست تھی، اور عین وہی چیز تھی جس کا نمونہ خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے قائم فرمایا ہے۔ اجتماعی زندگی کا معاملہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اقدام اور مقابلے کی اصطلاحوں میں سوچنا جانتا ہو تو وہ کبھی اجتماعی اصلاح کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجتماعی زندگی مختلف الخیال قوتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں ناقابل قیاس حد تک مختلف صورتیں پیش آتی رہتی ہیں، اس لیے اجتماعی زندگی میں طریقہ عمل کا کوئی ایک معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو سمجھا جائے جو بالمقابل محاذ میں مصروف کار ہے، اور اپنی اور دوسروں کی حقیقی صورتحال کا موازنہ کر کے اپنے عمل کی منصوبہ بندی کی جائے۔ یہ کام بیک وقت نہایت گہرے نگاہ کا طالب ہے، اور اسی کے ساتھ نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ذہن کا بھی۔ اجتماعی مقابلے میں کبھی اپنے آپ کو مکمل طور پر نظریاتی تبلیغ کے دائرے میں محدود رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال مکہ کے ابتدائی 12 سال ہے۔ کبھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ فریق مخالف کے چیلنج کو میدان جنگ میں قبول کیا جائے۔ اس کی ایک مثال غزوہ بدر ہے۔ کبھی دور رس نتائج کو پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فریق ثانی سے براہ راست تصادم کرنے سے بچا جائے، خواہ اس کی قیمت ہی کیوں نہ ہو کہ فریق ثانی کے یک طرفہ مطالبات مان لینے پڑیں۔ اس کی ایک مثال معاہدہ حدیبیہ ہے۔ اسلام کی اصلاح میں یہ سیاست کا صبر ہے۔ جو شخص سیاست میں صابرانہ طریقہ کار کا بوتہ نہ رکھتا ہو، اس سے اسلام کا کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست کے میدان میں داخل نہ کرے۔ کامیاب اقدام وہی کر سکتا ہے جو کامیاب پسپائی کا راز جانتا ہو۔ پیچھے ہٹنا بزدلی نہیں، حکمت عملی ہے۔ اقتدار سے نہ ٹکرانا ظلم کو برداشت کرنا نہیں، بلکہ ظلم کو جڑ سے مٹانے کی طاقت فراہم کرنا ہے۔ سیاست کو ترک کرنا سیاسی خودکشی نہیں، بلکہ معاشرے کے دیگر عوامل کو بروئے کار آنے کا موقع دینا ہے۔ احتجاج سے گریز کرنا مسئلے سے صرف نظر کرنا نہیں، بلکہ اپنی قوتوں کو مثبت تعمیر کی راہ میں لگانا ہے۔ جو شخص فوری رد عمل کے تحت سیاست کے میدان میں کود پڑتا ہے، اس سے زیادہ سیاست سے ناواقف اور کوئی نہیں۔ سب ہیڈنگ: خدا کا کلمہ ان کے حق میں پورا ہو کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3500 سال پہلے یہ واقعہ ہوا کہ فلسطین اور شام کے علاقے کے کچھ عرب، جن کو امالیق کہا جاتا تھا، مصر میں داخل ہوئے
اور وہاں کے مقامی حکمرانوں کے آپس کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر مصر کی سلطنت پر قابض ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب نوجوانی کی عمر میں فلسطین سے مصر پہنچے تو اس وقت مصر پر انہی ہم قوموں کی حکومت تھی۔ ایک عورت کی پیدا کردہ بعض ابتدائی مشکلات کے بعد آپ کو مصر میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ ایک شاندار شخصیت کے حامل تھے اور آپ کے اندر غیر معمولی انتظامی صلاحیت تھی۔ مصری حکمرانوں کو نسلی قربت کی وجہ سے آپ کی صلاحیتوں کے اعتراف میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ آپ کے زمانہ عرب بادشاہ اپو فلیس نے آپ کے دین کو قبول نہ کرتے ہوئے بھی حکومت کا تمام کاروبار آپ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب، اسرائیل اور دیگر اہل خاندان کو مصر بلا لیا۔ یہ لوگ تقریباً 400 سال تک مصر کی حکومت پر چھائے رہے۔ مصر کے آئینی حکمران اگرچہ اب بھی مشرک ممالک تھے، مگر حکومت پر عملاً بنی اسرائیل ہی کا قبضہ تھا۔ بنی اسرائیل ابتداً جب مصر آئے تو ان کو یہاں کی انتہائی زرخیز زمینوں میں بسایا گیا اور حکومت کے اعلیٰ ترین مناصب ان کے لیے مخصوص رہے، مگر یہ اکثریت کے اوپر اقلیت کی حکومت تھی۔ بائبل کے بیان کے مطابق یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ جو ملک مصر منتقل ہوا، ان کی تعداد حضرت یوسف کو ملا کر 68 تھی۔ تو والد و تناسل نیز تبلیغ کے ذریعے دور قدیم کے ان مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 500 برس بعد حضرت موسیٰ نے مردم شماری کرائی تو صرف ان کے مردوں کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اگرچہ اس زمانے کی مصری آبادی کے قطعی اعداد و شمار معلوم نہیں ہے، تاہم تخمینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مصر کی اس زمانے کی آبادی میں بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 10% ہوگی۔ حضرت یوسف نے 110 سال کی عمر پائی۔ آپ کے 300-400 سال بعد مصر میں عرب حکمرانوں کے خلاف رد عمل ہوا۔ لمبے خون خرابے کے بعد بالآخر قطبی غالب آ گئے۔ بیرانی حکمرانوں کو تخت سے بے دخل کر دیا گیا اور مصر پر ایک قطبی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی، جس کے حکمرانوں نے فرعون کا لقب اختیار کیا۔ قطبی حکومت کے قیام کے بعد اگرچہ 2.5 لاکھ عربوں کو مصر سے نکال دیا گیا تھا، تاہم بنی اسرائیل اب بھی وہاں رکھے گئے تھے تاکہ نئے حکمرانوں کے لیے بیگار کا کام دے سکیں۔ بائبل کے الفاظ میں مصریوں نے خدمت کروانے میں بنی اسرائیل پر سختی کی اور انہوں نے سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سب خدمت کھیت کی کروا کر کے ان کی زندگی تلخ کر دی، اور ان کی ساری خدمت جو وہ ان سے کرواتے تھے مشقت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل اسی دور مشقت سے گزر رہے تھے۔ آپ نے قطبی فرعونی تہذیب کے مقابلے میں مغلوب حیثیت اختیار کرنے کے بجائے خود ان کے اوپر اقدام کا طریقہ کار اختیار کیا۔ آپ نے دعوت دینی شروع کی کہ دین خداوندی کو اختیار کرو ورنہ تم سب کے سب تباہ کر دیے جاؤ گے۔ یہ چیز فرعون کے غصے میں صرف اضافہ کر سکتی تھی، چنانچہ بنی اسرائیل کے لیے مصر کی زندگی آپ کے آنے کے بعد تلخ تر ہو گئی، حتیٰ کہ اس میں مزید یہ اضافہ ہوا کہ شاہی حکم کے تحت بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کیا جانے لگا تاکہ ان کی نسل دھیرے دھیرے مصر سے ختم ہو جائے۔ قدیم مصری آثار کی کھدائی کے دوران 1896 میں ایک کتبہ ملا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون منفتح فخر کے ساتھ لکھتا ہے، اور اسرائیل کو مٹا دیا گیا، اس کا بیج تک باقی نہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے اور اب آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس انتہائی نازک مرحلے میں بنی اسرائیل کو جواب دیا گیا، وہ قرآن کے الفاظ میں یہ ہے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر میں ٹھہراؤ اور اپنے گھروں کو مرکز عمل بنا لو
اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دے دو۔ اس آیت میں جو پروگرام دیا گیا ہے اس کو حسب ذیل طریقے پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جہاں ہو وہاں جمے رہو، اپنے اندر خوف و انتشار کو جگہ مت دو۔ یہ وہی چیز ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان لفظوں میں کہا تھا، جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ نمبر 2، اپنے گھر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لو، یعنی باہمی اتحاد، اندرونی استحکام، آپس کے صبر و نصیحت اور ذاتی ذرائع پر انحصار۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر تمہیں موجودہ حالت میں اپنی توجیہات کو مرتکز رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، نماز قائم کرو، یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس کی یاد، اس سے مانگنا، اس کے آگے اپنے آپ کو بالکل جھکا دینا۔ ان صفات کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر پیدا کرو۔ نمبر 4، یہی وہ طریقہ عمل ہے جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ پوری یکسوئی کے ساتھ ان کی تکمیل میں لگ جاؤ۔ اس سہ نکاتی پروگرام کو مختصر طور پر اس طرح کہہ سکتے ہیں: استقامت، داخلی تعمیر، تعلق باللہ۔ اس پروگرام پر عمل کرنے کا بالآخر جو نتیجہ نکلا وہ قرآن کے الفاظ میں یہ ہے: اور جو لوگ کمزور کر دیے گئے تھے ہم نے ان کو زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت دی ہے، اور تمہارے رب کا بہترین کلمہ بنی اسرائیل کے لیے پورا ہو کر رہا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو اور اس کی صنعتوں اور اس کے فارمولوں کے ساتھ مٹا کر رکھ دیا۔